جی دوستو، ہم جانتے ہی ہیں کہ بھارت کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، بلکہ اب جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، وہ آج ماسکو کے دورے پہ پہنچے اور وہاں پہ وہ انویل کریں گے ایک نئی آئی این ایس وارشپ، اسٹیلتھ وارشپ آپ اسے کہہ لیں، اور ملٹی رول وارشپ ہے آئی این ایس توشل۔ وہ انویل کریں گے اور اس کو اب انڈکٹ کیا جائے گا انڈین نیوی میں۔ ان کی ملاقات بھی ہوگی جو روس کے ڈیفنس منسٹر ہیں ایندرے بیلوسوف۔ اور اس وقت بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ پرابلم ضرور ہوئے ہیں، کیونکہ کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد بھارت کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ امریکہ اور باقی جو مغربی دنیا ان کے ساتھ اپنے ڈیفنس تعلقات کو بڑھائے، اور وہاں سے کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ رشیا سے تقریباً 70-80% کے قریب جو بھارت باہر دنیا سے ویپنز خریدتا تھا، اس میں روس سر فہرست تھا۔ اب تھوڑا ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت اپنی ڈیفنس انوینٹری کو، اور اس وقت جو رشیا کا جو آرمز سپلائر ہے وہ تقریباً 36% جو بھارت امپورٹ کرتا ہے اس کا 36% ابھی بھی رشیا سے آتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھارت نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا تھا S-400 جو بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے۔ اچھا، وہ دو سسٹم ابھی تک نہیں ملے بھارت کو، اس پہ کافی ڈیلے ہو رہا ہے، اور اب یہ میرے خیال میں کہیں جا کر 2026 میں شاید مل پائیں، کیونکہ رشیا اس وقت یوکرین کی وار میں انوالوڈ ہے تو کافی مشکلات ہو رہی ہیں اس کو۔ تو لیکن یہ ضرور ہے کہ، اور پھر دوسری طرف ایک اور مشکل بھی پڑ رہی ہے، جو سخوئی جو جیٹ ہے فائٹر، اس کے جو اسپیئرس ہیں اس کے بھی ملنے میں پرابلمز ہو رہے ہیں۔ پھر جو T-90 مین بیٹل ٹینک ہے اس کے بھی اسپیئرز بڑے مشکل سے اب مل رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے مزید مشکلات تو پیدا ہوں گی، اور بھارت کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اب مغربی دنیا میں زیادہ سے زیادہ انحصار کرے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد شاید یہ بھی ہو جائے۔ لیکن ایک لحاظ سے اگلے سال پیوٹن بھی بھارت کا دورہ کرنے جائیں گے، اینول سمٹ ہوگی رشیا انڈیا اینول سمٹ، اور اس کے بعد پھر کوارڈ سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے بھارت میں، تو اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس میں لگتا تو یہی ہے کہ آئیں گے۔ تو بھارت 2025 میں کافی جو ہے فوکس رہے گا بھارت پہ، کیونکہ کافی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی بھارت میں ہونے جا رہی ہے۔ اور آج بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان فورن سیکرٹری لیول ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیسی جاتی ہیں، اس پہ پھر تبصرہ کریں گے۔ لیکن رشیا اور بھارت کے جو تعلقات ہیں خاص طور پہ ڈیفنس سائٹ پہ، وہ کافی گو کہ ان میں کمی آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں آنے والے سالوں میں دوبارہ ہی کچھ اور بہتر نہیں ہو سکتے، یا اس میں جو ہے رشیا ایک دفعہ یوکرین سے رشیا ذرا فارغ ہو جائے تو پھر شاید اسی کنسنٹریشن اس طرف فوکس آئے گا کہ وہ بھارت کے ساتھ جو بھی پارٹس ہیں، اسپیئرز ہیں، یا بھارت کو اور بھی کچھ چاہیے تو وہ رشیا اس کو پرووائڈ کر سکے۔ پاکستان رشیا کے تعلقات میں جو کرم جوشی ہونی چاہیے وہ ابھی تک صحیح معنوں میں پیدا نہیں ہو سکی، کیونکہ ابھی ایک کارگو ٹرین کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے پاکستان اور روس کے درمیان، لیکن ناکافی ہے کیونکہ پوٹینشیل بہت ہے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پوزیشن بھی کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑا ہونا چاہیں گے آنے والے سالوں میں، کیونکہ ہماری جو پاکستان کا جو رویے ہیں وہ شش و پنج والے رویے ہیں، غیر یقینی کی صورتحال والے رویے ہیں، انڈیسائسونیس ہمارے سسٹم کے اندر بہت ہے، ابھی تک صحیح جو بنیادی فیصلے کرنے چاہیے وہی ہم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور ہماری جو پالیسی میں ہمیں جو کچھ اچیو کرنا چاہیے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے، اور یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے ہمارے سسٹم کے اندر، اور اس کو کس طرح جو مسائل ہیں ہمارے سسٹم کے اندر ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور
اور بھارت دیکھیے ابھی اگلے مہینے شاید وہ اپنی ایئر فورس ایکسرسائزز بھی کرے گا راجستھان میں اور گجرات میں، اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے بھارتی جو طیارے ہیں اس میں ہوں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے. تو ہمارے لیے تو خطرات کی گھنٹی بجتی ہی جا رہی ہے. اور مجھے اس سے بھی دیکھیے بھارت بڑے عرصے سے کوشش تو کر رہا ہے کہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن جو اس کا ہے، تو پاکستان کو بھی تھوڑا بہت اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کو تیار رکھنا پڑے گا، تاکہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں جو کہتے ہیں وین پش کمس ٹو شو، تو پھر پاکستان کو یہ ہتھیار استعمال تو کرنے ہی پڑیں گے. کیونکہ ہم نے یہ صرف دکھانے کے لیے تو نہیں، گو کہ مقصد تو ان کا دکھانے کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ڈیٹرنس فیل ہو جائے تو پھر استعمال تو کرنے ہی پڑتے ہیں اس قسم کے لیتھل ہتھیار بھی. تو صورتحال کافی گھمبیر ہے، اور دیکھنا اب یہی ہے کہ راج ناتھ سنگھ صاحب کب کیا کس طرح یہ تقریب چلتی ہے، اور آپ پوٹن کب آتے ہیں. پہلے تو کہا گیا تھا دسمبر میں وزٹ کریں گے انڈیا کا، لیکن وہ اب میرا اگلے سال تک چلا گیا ہے. اب کیا کس پہلے آیا کوارڈ کی میٹنگ ہوتی ہے یا پیوٹن صاحب پہلے آتے ہیں، وی ول سی. لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ معاملات جا رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان ول پوزیشن اٹ سیلف مور اسکلفلی، اور جو بھی ہم کام کریں سوچ سمجھ کے کریں. تھینک یو ویری مچ.